میرا نام کوشچن سر میرے دو عامر سوال ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا ہے ہوں، طلعت حسین صاحب. بجٹ کے بعد کا دن ہے، آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں. طلعت صاحب، رانا تصور علی ایڈوکیٹ بہاڑی سے بات کر رہا ہوں. یہ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، یہ واقعی ایسا ہے یا کوئی سجنا دی فرمائش تھے؟ کوئی ہے پروگرام کہ یہ بجٹ سیشن پہ ان کو تنقید بھی نہ کرنی پڑے اور اپنی جان بھی محفوظ رہے؟ کیونکہ اس طرح کے ہر اہم موقع پر کوئی کمر درد یا گاڑی ایسا چلانی پڑے، کچھ نہ کچھ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا کر لیتے ہیں، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، جان بچانے کا بھی اور قوم کی قیادت سے گریز کا بھی. دیکھیں، میرا تو خیال تھا کہ آپ بجٹ کے اعداد و شمار کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بجٹ کے اندر ہوا کیا ہے. کچھ کرنے کی گنجائش تو رہ ہی نہیں گئی، کیونکہ ہم نے بہت کچھ 2019 میں کر دیا اس ملک کے ساتھ، اور اس کے بعد باقی کسر جس کو کہتے ہیں وہ پوری کر دی کرونا نے آ کے. تو جو آپ کے سامنے بجٹ آیا ہے وہ بڑا ایک تکلیف دہ قسم کا ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں سے آپ بس ڈنگ ٹپا رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں کھینچ کے. جو ترقی کے خواب آپ دکھاتے ہیں کہ معاشی ترقی کا پہیہ گھومے گا اور اکانومی جو ہے گرو کرے گی اور جابز آئیں گی اور لوگوں کے گھر اور حالات بہتر ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ آنے والے سال میں کچھ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. تو میں تو بڑی تیاری کی ہوئی تھی. تو آپ نے شہباز صاحب کا سوال پوچھ لیا ہے بجٹ سے ریلیٹڈ ہی. دیکھیں، میری معلومات کے مطابق تو واقعتاً وہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. اسی طریقے سے ایاز صادق کا ٹیسٹ بھی پازیٹیو آیا ہے. مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی پازیٹیو ہیں. طارق فضل چودھری کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. خاقان عباسی کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. میرے خیال میں ہمیں لوگوں کی بیماری کے بارے میں نا اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اب 1.25 لاکھ کے قریب انفیکشنز آ گئی ہیں، 2,500 کے قریب اموات پہنچنے والی ہیں، اور سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ انفیکشن ریٹ ہے پاکستان کا ایشیا کے اندر، اور جو پروجیکشنز ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. تو اس میں ظاہر ہے اگر جو لوگ باہر موو اراؤنڈ کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ زیادہ ولنریبل ہیں. لہٰذا ہمیں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اس تناظر میں جو فیضل حسن چوہان کی پریس بریفنگ تھی کل کی، میں دیکھ رہا تھا، وہ ظاہر ان کے معیار پر مکمل طور پر پورا اترتی ہے، اور عمران خان صاحب کے اپنے مزاج کے بھی بالکل مطابق ہے، جس میں وہ ٹھٹھا لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں کیا پتہ کہ ڈرامہ ہے یا نہیں ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کی خبر بھی میں نے نشر کروائی، اور متضاد باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور غیر اخلاقی قسم کا رویہ ہے. ہم کچھ توقع نہیں کرتے کہ رویے تبدیل ہوں گے، لیکن حکومتی سطح کے اوپر یہ جانتے ہوئے کہ حالات کیا ہیں اس قسم کا تجزیہ کرنا شرمناک بات ہے. حکومت کے پاس اگر یہ معلومات ہوتی کہ شہباز شریف پازیٹیو نہیں ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سب سے پہلے ریلیز کر دیتے، اور وہ ٹھٹھا لگتا ہر طرف، وہ ٹین باندھتے ہیں ان کا کہ آپ ان کا پرانی کارکردگی بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ درست ہیں ٹیسٹ. اس وجہ سے اس قسم کی جگت بازی جو فیضل حسن چوہان کرتے ہیں اس پر انہوں نے تکیہ کیا. لیکن یہ ایک اور پہلو جو آپ نے سوال کیا، عوام ان محرکات کی بنیاد پر یہ سوال نہیں اٹھاتی جن وجوہات کی بنیاد پر فیضل حسن چوہان جیسے لوگ جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کے حوالے سے شہباز شریف کو اپنی سیاست کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کیوں تصور ہے کہ سجنوں کے کہنے کے اوپر وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں. یہ تصور کس طریقے سے بنا، کیوں بنا ہے؟ یہ خاقان عباسی کے بارے میں کیوں نہیں بنا؟ یہ طارق فضل چودھری کے بارے میں کیوں نہیں بنا؟ خاقان عباسی کی ایگزامپل زیادہ ریلیونٹ ہے. یہ شہباز شریف کے بارے میں کیوں بن گیا؟ تو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ تصور اب لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے کہ آپ ایک بیماری بھی سجنوں کے کہنے پہ کروا سکتے ہیں. لیکن جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ واقعتاً پازیٹیو ہیں، اور ٹیسٹ ان کا وہی ہے جو بتایا گیا. سر، آج کا HTS پاکستان کے بحران کا ذمہ دار کون، اس میں آپ نے ایک رپورٹ ریڈ کی نیوز پیپر کی
کہ مراد سعید نے اپنے ہی کابینہ کے وزراؤں سے سخت سوالات کیے۔ سر، میرا پہلا سوال تو یہ کہ مراد سعید کی اپنی کیا میرٹ ہے جو کہ وہ اس کابینہ میں بیٹھے ہیں، اور کیا نالج ہے کہ وہ ان سے سخت سوالات کر رہے ہیں، کیونکہ موصف کا خود کا کوئی کارنامہ نہیں سوائے ڈالروں کے بیانات کے کہ اتنے آئیں گے اور اتنے جائیں گے۔ دوسرا میرا سوال یہ کہ اس ملک میں سب کو پتہ ہے کہ یہ انہیں کون لے کر آیا، تو اگر ان کی نالائکی کی وجہ سے ملک میں کوئی بھی بگاڑ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار مقتدر حلقے ہی کہلائے جائیں گے۔ دیکھیں، میں نے اس میں کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ مراد سعید اس وجہ سے سوال جواب کر رہے تھے کہ وہ بڑے کوالیفائڈ ہیں اور بڑے پوتر ہیں، صاف ستھرے ہیں اور بڑے کارآمد منسٹر ہیں۔ میں تو رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے اندر یہ ضمناً لکھا گیا تھا کہ مراد سعید نے یہ بات کی اور دوسرے لوگوں نے یہ بات کی، اور جو رپورٹ کا متن ہے رپورٹنگ کرتے ہوئے 19-20 ہو جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ میٹنگ کی تمام پروسیڈنگز ویسی نہ ہوئی ہوں، لیکن وہ دلچسپ رپورٹ تھی، اس کا ڈینائل نہیں آیا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس رپورٹ کا۔ اب آپ کا جو اعتراض ہے مراد سعید کی کوالیفیکیشن کے بارے میں، تو مراد سعید کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مراد سعید جیسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو موجود ہیں، آپ ایڈوائزرز کی لسٹ کے اندر جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا وہ زلفی بخاری ہوگا۔ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا جس کے اندر اینکر نے سوال کیا زلفی بخاری سے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کنٹینر پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ان کی کوالیفیکیشن تھی، اور عمران خان پر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ ان کی کوالیفیکیشن تھی۔ تو ایک بہت بڑا کنبہ ہے جو عمران خان ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ان کا میرٹ، ان کی کوالیفیکیشن یہی ہے کہ عمران خان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ مراد سعید چیخم دھاڑ کے ذریعے، شدید قسم کی آواز بلند آواز والی تنقید کے ذریعے، اور ہر قسم کی بات جو دوسرا نہیں کہہ سکتا وہ کہنے کے ناطے بہت قریب ہے عمران خان صاحب کے۔ اور میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کے ریکمینڈ کیے ہوئے کوئی بیوروکریٹ ہیں، وہ بھی، ان کی بھی پروموشن کر دی گئی ہے گریڈ 22 کے اندر، حالانکہ ان کی رپورٹیں درست نہیں تھی۔ تو یہ نیا دور کے اوپر میں نے پڑھی، میں نے خود اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کیا، لیکن یہ پرسیپشن کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اس قسم کی رپورٹس۔ تو ان کی کوالیفیکیشن وہی ہے جو آپ نے سوال کے اندر اٹھائی۔ دوسری جو بات کہ بہت ساری آپ نے اس کے اندر اسپیکولیشن ہے کہ کون لایا، میرا ذاتی تجزیہ اس پر بڑا واضح ہے، لیکن یہ جو سوال کا آپ کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ملک کے حالات جیسے ہیں اگر ویسے ہی رہے اور مزید دگردوں ہوئے تو کیا وہی تعلقات سول ملٹری کے اندر رہیں گے جو اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں؟ ہمیں بہت بتایا جاتا ہے کہ پاکستان فرسٹ، ہمیں بہت بتایا جاتا ہے کہ ملک کا انٹرسٹ جو ہے وہ پہلے آتا ہے، لیکن ہم نے دہائیوں کے اندر دیکھا ہے کہ ملک کے انٹرسٹ کے نام کے اوپر بہت مرتبہ ایسے تجربات بھی کیے جاتے ہیں جو ملک کے انٹرسٹ کو انڈرمائن کر دیتے ہیں۔ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ چلنے والی ہے۔ آپ زور لگاتے رہیں، دھکا لگاتے رہیں، یہ مکمل طور پر ایک انٹرنل پولیٹیکل لاک ڈاؤن ہے، اور یہ لاک ڈاؤن یہ حالات نے انفورس کیا ہوا ہے، یہ اٹھنے کا نہیں ہے۔ تو آپ دھکے لگاتے رہیں اور پسینے نکالتے رہیں، لوگ جو ہیں وہ تڑپتے رہیں، لیکن حالات جو ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وائبل نہیں ہے۔ اب طاقت کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا پرسیپشن اور ہوتا ہے، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ حالات نے خود ہی یہ فیصلہ کر دینا ہے کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے گا یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، حالات خود کہیں تبدیلی نہ لے آئیں۔ تو یہ بہت سارے محرکات ہیں جن کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے، اور ہم بھی اس کو واچ کر رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی صورتحال ہے، اور یہ پریس ریلیزز کے ذریعے اور سٹوریاں چلوا کے اور پسند کے اینکروں سے تجزیے کروا کے اور سوال رکوا کے، اور اس سے نہیں رکے گا۔ یہ ٹرمپ نے بہت کوشش کی، دیکھیں نا، جو ان فالٹ لائنز کی طرف ہم اشارہ کرتے رہے ہیں پاکستان کے اندر، اسی قسم کی فالٹ لائنز کے بارے میں امریکہ کے اندر تجزیہ نگار اشارہ کرتے رہے، اور ٹرمپ ان کو کہتا رہا کہ تم جھوٹے ہو، فیک نیوز والے ہو تم۔ تو وہ فیک نیوز والوں کی بےزتی کرتا رہا، ان کو پریس کانفرنس سے نکالتا رہا، اور ان کو کیا کیا ان کے اوپر الزام لگاتا رہا۔ لیکن اب حالات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ حالات کے رخ کو موڑ نہیں سکتے، تو وہ یہ سامنے آ جائے گا جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔
السلام علیکم طلعت بھائی، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں ابرار قاضی عرض کر رہا ہوں ماریشس سے۔ ان دنوں کچھ حلقوں میں ایک بڑا چرچہ ہو رہا ہے۔ پچھلے دنوں مئی میں یا اپریل کے اینڈ میں ایک صدارتی آرڈیننس کوئی پاس کیا گیا ہے جو پاکستان میں کمپنیز آرڈیننس تھا، اس میں کوئی امینڈمنٹ کی گئی ہے، ترمیم ہے کوئی، کمپنیز آرڈیننس امینڈمنٹ 2020 کے نام سے۔ تو وہ کچھ بحث یہ چل رہی ہے کہ اس کے کچھ جو نئے خد و خال تجویز کیے گئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، جس میں کچھ پرسنٹیج تھی مخصوص نوکریوں کی وہ بھی چلی جائے گی، جو ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پہ بھی سوال اٹھیں گے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جو ملکی مفاد میں نہیں ہیں، اور باقی کچھ پیسہ بھی جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگا، اربوں کے رقم بتائی جاتی ہے۔ تو کائنڈلی اس کے بارے میں کوئی پلیز تھوڑی وضاحت کیجئے کہ یہ کیا ہے، کیا یہ کوئی سازش ہے یا کوئی ملکی مفاد میں ہے یا کیا چیز ہے یہ؟ تھینک یو ویری مچ۔ جتنا آپ کا مفصل سوال ہے اتنے ہی مفصل وہ قانون تھا جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں سے پاس ہوا پچھلے دور کے اندر، اور ایک بڑا موٹا قانون تھا، اس کے اندر بہت زیادہ چیزوں کو تبدیل کیا گیا تھا۔ 1984 کا جو قانون تھا اس کے اندر یہ تبدیلی لے کے آئے تھے، اور کوشش کی گئی تھی کہ جو کمپنیوں کے معاملات ہیں اور ان کے جو ڈائریکٹرز کے کھاتے ہیں اور جو کمپنیوں کے اندر گھپلے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دو نمبری کی جاتی ہے، ان کو ٹائٹلی کنٹرول کیا جائے۔ تو میرے خیال میں 500 کے قریب، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، کچھ شکیں تھیں جن کو تبدیل کیا گیا۔ اب جو تبدیلی لائی گئی ہے وہ اس کی طرف جو آپ نے اشارہ کیا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ لمبی چوڑی تبدیلی ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو سیکیورٹی کلیئرنس میں بہت اب نرمی کر دی گئی ہے۔ مطلب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون ہے ڈائریکٹر کسی کمپنی کے، تو ہو سکتا ہے آپ گھس بیٹھی ہوں، دوسرے ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سملرلی آپ نے اگر نیب کے ساتھ کوئی گھپلے کیے ہیں اور نیب کے ساتھ معاملات آپ نے طے کیے ہیں، پلی بارگین وغیرہ، تو پہلے تھی کہ آپ کمپنی کے اندر نہیں آ سکتے، اب وہ ہٹا دی گئی ہے۔ پھر کمپنیوں کے پاس جو ہے وہ انکلیمڈ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو بڑی تعداد میں بعض اوقات ہوتے ہیں، اور تو پچھلے قانون کے اندر یہ تھا کہ وہ اسٹیٹ بینک کے اندر جمع کرانا ہے، اس مرتبہ انہوں نے کہہ دیجیے اس کو بھی آپ فارغ کر دیں۔ پھر کمپنیز کے جو آڈٹ ہیں وہ کس طریقے سے ہونے ہیں، کوالیفائڈ آڈیٹرز سے کروانے چاہیے، جو خاص جو چھوٹی کمپنیاں ہیں اس کے اوپر سے یہ بھی شک جو ہے وہ فارغ کر دی ہے۔ آپ باہر سے انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، کوئی اس کے اوپر آپ کو جو فلٹرز لگائے ہوئے تھے وہ ختم کر دی، اور لمبی چوڑی تو بنیادی طور پر کیا ہے، شفافیت نکال لی ہے، سیکیورٹی کلیئرنس نکال لی ہے، اور کمپنیوں کو چلانے اور کمپنیوں کے ذریعے پاکستان میں پیسہ لانے اور انویسٹ کرنے کے اندر جو خصوصی قسم کے آپ نے بیریئرز لگائے ہوئے تھے جو ضروری تھے، ان بیریئرز کو کراس کر کے آپ کو آگے جانا ہوتا ہے، وہ ہٹا لیے گئے ہیں۔ تو اب کھلا کھاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مستفید ہونے والے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ کرپٹ نہیں ہے، تو جب پالیسیز کے ذریعے آپ اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں، وہ فائدہ جو دوسروں کو اویلیبل نہیں ہے، اور آپ چیزوں کو چھپا رہے ہوں، تو یہ ایک گھمبیر قسم کی کرپشن ہے۔ باقی تو پکڑی جاتی ہے نا کرپشن، یہ پکڑی نہیں جاتی۔ تو یہ بہت بڑی اور گہری تبدیلی ہے، اور اس سے کمپنیوں کے معاملات جو ہیں وہ ایک بدترین آئرن کرٹن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں چلے گا کون پیسہ لا رہا ہے، کون بندہ کدھر بیٹھا ہوا ہے، دو نمبری اگر کی ہوئی ہے تو آپ کو چھوٹ بھی ہے۔ تو یہ اس کا لب لباب ہے۔ سر میرا کوشچن ہے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا جو کیس چل رہا ہے آج کل، اس کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے اور ججز کے بڑے مزے کے ریمارکس آ رہے ہیں، لیکن میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بھی انہی لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا، ان کے ساتھ حشر کیا ہوا تھا، تو میری تو سکس سینس یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی صاحب کا بچنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ان کے حق میں فیصلہ آنا سورج مغرب سے نکلنے کے برابر ہے میری نظر میں پاکستان میں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں اگر گورنمنٹ کا ریفرنس ڈکلائن ہو جاتا ہے، عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے دیتی ہے، تو پھر اس کے لیگل کنسیکوینسز کیا ہوں گے گورنمنٹ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے؟ دیکھیں، جو پہلا سوال ہے آپ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں،
میں پہلے میرے خیال میں کسی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی سٹوری اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہے. باقی ساری تفصیل ہے جو اگر آپ خبروں کو بطور صحافی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ خبر کو کیسے اسیس کرتے ہیں، تو خبر کا جو اثر ہے وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ اس خبر کا اثر کتنا بڑا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر کتنی بڑی ہے. تو بسا اوقات آپ کو خبر ظاہراً چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے بہت بڑا، پاکستان کی سب سے بڑی خبر جو ہے آن گوئنگ اس وقت وہ ہے. آپ نے اس کے اوپر رائے کا اظہار کیا کہ سورج مغرب سے نکلنے کے مترادف ہوگا. یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ جسٹس صدیقی کی طرح قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے کو بھی لپیٹ دیا جائے، کیونکہ اس کے جو محرکات ہیں اور اس کے اندر جو عوامل انوالو ہوئے ہیں وہ بالکل اور نوعیت کے اگر نہیں بھی ہیں تو بہت بڑی نوعیت کے ہیں. اس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بہت طویل عرصے سے اس پیشے سے منسلک ہیں اور ان کے خلاف جو ریفرنس بنایا گیا ہے اس کے اندر اتنی خامیاں ہیں، اس عمل کے اندر اتنی خامیاں ہیں، اور جو اس کے اندر استدعا کی گئی ہے وہ اتنی کمزور ہے بادی النظر میں کہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کو بلینکٹ اپروول دینا. سو ان اے وے جو جج صاحبان جو 10 رکنی بینچ ہے ان کا بھی امتحان ہے، اور ہے ظاہر جج کا کیس ہے لیکن لوگوں کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، پھر بارز بھی اس کے اندر انوالو ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہوگا. قانونی نتائج کیا ہوں گے، چونکہ یہ ظاہر ہے عمومی طور پر میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے اور دوستوں سے پوچھ کے جو میں اپنی رائے بناتا ہوں تو اس کے مطابق تو یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ وہ کہہ دیں کہ یہ پروسیس ہی غلط، یعنی عمل ہی غلط ہے جس کے ذریعے آپ نے ریفرنس بھیجا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، تو اس کے اوپر حکومت یہ کہہ سکتی ہے جی ہم عمل کو درست کر دیتے ہیں، درست عمل کے ذریعے ہم ریفرنس بھجوا سکتے ہیں. دوسرا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس کیس کے اندر پھر یہ ہوگا کہ ریفرنس جو ہے وہ دوبارہ سے فائل ہو سکتا ہے، کم از کم ٹیکنیکلی یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ پروسیس ڈیفیکٹیو ہے، ریفرنس بھی ڈیفیکٹیو ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے، یہ جو استدعا کی گئی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے وہ مسلسل 3-4 پوائنٹس ریز کر رہی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے. تو پھر جو بھیجنے والا ہے ظاہر نہیں ہے تو اس کی آئے گی بیچ میں یہ کون بندے ہیں. اور شہزاد اکبر کو تو ویسے ہی قاضی فائز عیسیٰ اپنی پٹیشن کے اندر جو ہیں وہ امپوسٹر کہتے ہیں. جو فروغ نسیم کا نام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر اس میں صدر اور عمران خان انوالو ہیں، اور اب چونکہ لاء منسٹر کوئی نہیں ہے تو پرائم منسٹر خود لاء منسٹر ہیں، تو فروغ نسیم کو خود ڈائریکٹ کر رہے ہوں گے نا ٹیکنیکلی. تو بڑے گمبھیر اس کے امپلیکیشنز ہیں، اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی سٹوری ہے.